اسلام میں داخل ہونے کے بعد توحید کے بعد سب سے بنیادی اور اہم عقیدہ حبیب رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت، آپ کو خاتم النبیین ماننا، یہ دوسرا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتا بلکہ صرف توحید پر ایمان لاتا ہے، ایسا شخص کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دو کلمے ہیں، دو جملے ہیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 محمد رسول اللہ۔ یعنی بندہ انسان کامل مسلمان تب ہوتا ہے جب کلمے کے دونوں جملوں پر عمل کرے، توحید کو بھی ماننے اور رسالت کو بھی ماننے۔ لیکن جو شخص صرف لا الہ الا اللہ پوری زندگی پڑھتا رہے اور کبھی بھی وہ محمد رسول اللہ کا جملہ نہ پڑھے تو ان کا پوری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کو خاتم النبیین تسلیم کرنا، آخری پیغمبر ماننا، یہ بھی بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پر اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ایمان کو کامل بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ذات سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے آباء و اجداد سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ محبت زیادہ کریں گے تو آپ کا ایمان کامل ہے، اگر محبت زیادہ نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان ناقص ہے۔ تو یہ بات تو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر اللہ کے نبی پر ایمان نہ لایا تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں رکھی تو پھر آپ کا ایمان تو ہے لیکن ایمان کامل نہیں بلکہ ناقص ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کے بعد یہ فطری طور پر اور ایمانی طور پر عقل کا بھی تقاضا یہی ہے، ایمان کا بھی تقاضا یہی ہے، شعور کا بھی یہی تقاضا ہے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے، جس بندے سے محبت کرتا ہے، اس بندے میں محبت کے جو اسباب ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے نبی میں موجود ہیں۔ ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے محبت کی وجہ ہے تعلق۔ ایک بچہ ہے اپنی والدہ سے محبت کرتا ہے، اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، اہل و عیال سے محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت کی وجہ کیا ہے؟ آپس میں تعلقات، رشتہ داری ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ اسی انسان کا حسن اور جمال ہے۔ آپ کسی انسان کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کو شکل سے، ظاہری باڈی اور جسم سے آپ کو خوبصورت لگ جاتے ہیں تو انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ کسی محبت کی جو بڑی وجہ ہے اور سبب ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے خوش کلامی، انسان کے جو تکلم ہے، اس کا زبردست سریلا آواز ہے، اس کو سن کر انسان محسوس کر لیتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، اس کی آواز اچھی ہے، اس کی آواز کو دیکھ کر انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح محبت کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کمالات ہوتے ہیں، انسان کے اندر علوم کا بہار ہوتا ہے، انسان میں فنون ہوتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں انسان میں کمالات ہوتے ہیں تو اس کمالات کو لوگ دیکھ کر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی انسان سے کبھی محبت ہو جاتی ہے اس کے احسانات کی وجہ سے۔ کسی بندے پر دوسرا بندہ احسانات کرے، اتنے زیادہ احسانات ہو کہ وہ حد سے بڑھ جائے تو پھر اس بندے کو اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے احسان کی وجہ سے۔
تو دیکھو جس بندے کے ساتھ محبت کے جتنے اسباب پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اب اگر انسان اپنا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ، والد کے ساتھ، والدین کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کی محبت کی وجہ کیا ہے؟ تعلق ہے، رشتہ داری ہے۔ تو میرا وہ ہستی سب سے پہلے محبت ماں کے ساتھ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ماں نے بچے کو جنا ہے، ماں کی وجہ سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، ماں کی وجہ سے اس انسان نے ظاہری جسم دنیا میں لایا ہے، تو اس ظاہری تخلیق کی وجہ سے، اس پیدائش کی وجہ سے بیٹا اپنی ماں کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو پھر وہ ہستی اس محبت کے زیادہ حقدار کیوں نہیں ہے جو تمام امت کی پیدائش کی وجہ بنی ہے، جو تخلیق کائنات ہے، جس کی وجہ سے تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو پھر وہ ذات، وہ ہستی محبت کرنے کے زیادہ لائق ہے۔ اگر بیٹا ماں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ شفیق ہے، ماں اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، ماں اپنے بچے کے ساتھ رحم دلی کرتا ہے، والد صاحب اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، رحم دلی کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو پھر وہ ہستی محبت کرنے کے زیادہ لائق کیوں نہیں ہے جو تمام امت اور تمام امت مسلمہ پر شفقت کرتا ہے اور ان کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرتا ہے۔ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ ماں جو ہے یہ انسان کی ابھی کی زندگی، مستقبل کی زندگی اور ان کے جو خیالات ہوتے ہیں اس پر اپنے تصورات کو بانٹ دیتے ہیں، اس پر اپنی ساری فکری صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے، تو پھر وہ ذات، وہ ہستی محبت کرنے کے زیادہ لائق کیوں نہیں ہے جو انسان کی دنیا کے بھی اور جو انسان کے مرنے کے بعد کے بھی جتنے بھی انسان کی زندگی ہے اس پر اپنی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا چیزیں نہیں مانگی، کن کن چیزوں سے وعدہ نہیں کروایا، بلکہ جب قیامت کا دن ہوگا ہر انسان نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، صرف ایک ہی ذات ہوگی، ایک ہی ہستی ہے جو اس بات کا نام لگاتا ہے کہ امت ہی امت ہے۔ تو پھر یہ ذات محبت کرنے کے کیوں لائق نہیں؟ تو یہ میں نے بتا دیا تھا کہ بیٹا جب اپنی ماں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس محبت کی وجہ یا تو اس کی تخلیق ہے، پیدائش ہے، یا اس کی محبت کی وجہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہے، یا اس کے محبت کی وجہ یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے پر اپنی تمام صلاحیتوں کو نچھاور کرتی ہے۔ تو یہ تمام اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی دوسری وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال ہے، آپ کی خوبصورتی ہے، آپ کا حسن ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین، آپ پہلے بھی حسین تھے، آپ بعد میں بھی حسین، آپ پر حسن اور جمال کا ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، آپ تمام جہانور میں سے، تمام انسانوں میں سے حسین اور جمیل۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ حسین۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین تھے، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جمیل ہیں۔ اگر محبت کی وجہ حسن اور جمال ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسن اور یہ محبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام سے قبل لوگوں میں یہی متعارف تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، زیادہ حسین تھے، زیادہ جمیل تھے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا نے بٹھایا اور عورتوں کو بٹھایا، ان کی سہیلیاں دی اور ان کے ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا ہے اور چھریاں دی، تیز تیز چھری دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا،
یہاں تک کہ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ما ھذا بشر، یہ انسان نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو ایک فرشتہ ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو اپنے سیب کو کاٹنے کے بجائے اس کے حسن سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں ہیں، اگر آج بھی زلیخا کی وہ عورتیں وہ سہیلیاں اکٹھی ہو کر لرأینا جبینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنے، اس کے رخسار کو دیکھنے، تو اپنی انگلیوں کے بجائے اپنے کلیجے کو کاٹ دیتے۔ میرے نبی کی جو حسن ہے، اس کا جو جمال ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، یہ پیغمبروں سے بھی اوپر درجے کی ہے، یہ امت میں سے ہر امتی کے حسن سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں عائشہ فرماتی ہے کہ اگر آج بھی عورتیں وہ اس وقت موجود ہوتی، اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھوں کے بجائے اپنے کلیجے کو کاٹ دیتی۔ تو محبت کی وجہ اگر حسن ہے تو تمام کائنات میں سب سے زیادہ حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنے آپ کے علاوہ، اپنے ذات سے علاوہ ہر چیز سے مجھے آپ زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں آپ کو آپ کی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو پھر آپ کا ایمان کامل نہیں بلکہ آپ کا ایمان ناقص ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی نورانیت کو دیکھا، آپ کے تجلیات کو دیکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اب آپ کا ایمان کامل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے، اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ جو اپنے دل میں ایک سوچ تھی وہ اللہ کے نبی کو بتایا ہے، لیکن شروع میں اپنی ذات سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت نہیں کی۔ جب اللہ کے نبی کے چہرے پر نظر پڑی ہے تو ان کے دل کی کیفیات ایسے بدل گئے کہ ان کے دل کا تختہ پلٹ گیا اور فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی ذات سے بھی آپ زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ تین چیز ایسی ہیں جو انسان وہ کام کرے، وہ تین کام کرے، اس بندے کو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے، اس بندے کو ایمان کی مٹاس مل جاتی ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلی چیز وہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ سے، اپنے مال سے، اپنے آل و عیال سے، اپنی جان سے، اپنے والدین سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ دوسرے نمبر پر وہ آدمی جو کسی انسان سے محبت کرے لیکن محبت کرے اللہ کے لیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو انسان کسی انسان کو آگ کی طرف دھکیل دے اور وہ آگ میں جانے سے جتنا گھبراتا ہے، اگر وہی انسان کفر میں جانے سے گھبرا جائے تو پھر فرماتے ہیں کہ یہی بندہ ہے جو ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ جو بندہ سب چیزوں سے محبوب اللہ کے نبی کو سمجھے، جو کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے، اور جو بندہ ایمان سے پھرنے کے وقت دل میں اپنا خوف، گھبراہٹ محسوس کرے، فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ اگر یہ کام کرے تو اس بندے کو اپنے ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے، اپنے ایمان کی مٹاس مل جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کس نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی ذات کی قسم، مجھے اپنے مال سے، مجھے اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے اپنے آباء و اجداد سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں تک کہ سخت پیاس کی وقت جو ٹھنڈا پانی انسان کو مل جائے اس سے بھی زیادہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ دیکھنا صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کتنا محبت کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر یہاں پر
تشریف لائے مسلمانوں کے پاس اور ان سے کوئی معاہدے کی بات چل رہی تھی، تو آپ نے جب صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی سے کتنا محبت کرتے تھے، اس کی آنکھیں دم لگے اور سوچ میں لگے، سوچ و بچار میں لگے کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمانے تو اپنے ہاتھ سے قطرہ نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ اس کو محفوظ کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کوئی بال گرتا، صحابہ اس کو محفوظ کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو حکم دیتے، فوراً اس کو مان لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بات کر لیتے تو نرم لہجے میں بات کر دیتے۔ تو جب اسی بندے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کو دیکھا، واپس گئے اور ان سب کو بتایا کہ میں تو قیصر اور کسریٰ بادشاہوں کے پاس جاتا ہوں، لیکن ان میں سے کسی بندے کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ بادشاہ کا اتنا احترام کرتا ہے، بادشاہ کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، لیکن میں نے ایک ذات کو دیکھا جس کا نام محمد ہے کہ صحابہ اپنے جان ان پر نچھاور کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پانی کو بھی زمین پر نہیں ڈالنے دیتے اور اس کی بات کو بھی مان لیتے ہیں اور محبت اور نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے ان کو پکڑ لیا، ان کو جیل میں ڈالا، یہاں تک کہ ان کو سزائے موت سنائی، تو ان کو فرمایا تھا کہ میں اللہ کی ذات کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اگر آپ کی جگہ پر اللہ کے نبی ہوتے، محمد ہوتے، آپ زندہ بچ جاتے اور ان کو یہاں پر قتل کر دیتے تو آپ کتنا خوشی محسوس کر دیتے۔ آپ نے فرمایا تھا مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے، اگر میں گھر میں بیٹھ جاؤں بالکل صحیح سلامت ہو، میری وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چوٹ جائے تو یہ مجھ سے کبھی بھی گوارا نہیں ہوتا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو دیکھو اس بندے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت کی۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کبھی کفار نے پکڑ لیا، جیل میں ڈال لیا، پھر ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اسلام سے پھر جاؤ، آپ دین کو چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کی زندگی بچ جائے گی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں اسلام کو چھوڑ دوں گا تو میری زندگی کا کیا فائدہ۔ تو ایک ظالم آدمی نے اسی صحابی کو ایک تیر مارا، نیزہ مارا، اس کے مارنے کے بعد یہ کہا کہ اگر آپ کو ہم چھوڑ دیں، آپ کی جگہ پر اللہ کے نبی ہوتے، محمد ہوتے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ تو اس نے فرمایا تھا اللہ کی ذات کی قسم، اگر میں گھر میں بالکل صحیح سلامت ہوتا اور اللہ کے نبی کو ایک کانٹا بھی چوٹ جاتا کہ یہ مجھ سے کبھی بھی گوارا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا جان دے سکتا ہوں لیکن اللہ کی ذات کو تکلیف دے رہی مجھ سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو میں نے خلاصہ بتا دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو محبت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو تعلق ہے، اگر بیٹے کا ماں کے ساتھ تعلق ہے تو ایسے ہر مسلمان کا، ہر انسان کا ماں سے تعلق سے زیادہ اپنے نبی سے زیادہ تعلق ہے۔ اگر محبت کی وجہ حسن و جمال ہے تو پھر جیسے دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، چاہے کوئی پیغمبر کیوں نہ ہو، یوسف علیہ السلام کیوں نہ ہو، تو پھر ان تمام سے خوبصورت جو ہے، حسین و جمیل، وہ میرے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے اور آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔